قرآن پاک کے اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آج کے اس لیسن میں ہم سیکھنے لگے ہیں کہ اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کے کون سے مقام پر آتا ہے، اور یہ کہ تشدید والا لفظ کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا اور اس کی صحیح ادائیگی کیسے کی جائے گی۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں ہم یہ ساری باتوں کو کلیئر کر لیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن پاک کی کون سی صورت میں آتا ہے۔ تو ہم پڑھنے لگے ہیں آج سورت نمبر 24 سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں یہ مشکل لفظ آتا ہے جس کو ہم آج پڑھنا سیکھیں گے۔ او کظلمات، اب اس لفظ میں آپ دیکھیے کہ ضا آیا ہے اور ضا کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور تا کے نیچے تنوین کی علامت ہے تو یہاں پر ہم نے اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، جیسے او کظلمات فی بحر۔ اب یہاں پر آپ نے اس لفظ کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ مشکل پیش آتی ہے اس لفظ کو پڑھنے میں اس لیے کہ لام کے اوپر بھی تشدید ہے، جیم پر بھی تشدید ہے، یا پر بھی، اور اس کے بعد اگلی یا پر بھی تشدید آ چکی ہے، یعنی کہ 4 مرتبہ اس لفظ میں تشدید آنے کی وجہ سے کچھ دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کی ادائیگی اچھے سے ہو جاتی ہے جبکہ اس کے بعد دوسرے لفظ کی ادائیگی میں وہ سختی نہیں آتی جس طرح کے آنی چاہیے۔ اس لفظ کو پڑھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ تشدید والا لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے اور تشدید کا قاعدہ کیا ہے۔ تشدید کا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ فی بحر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ را کے نیچے تنوین ہے تو کچھ لوگ یہاں پر رن کی آواز نکال دیتے ہیں جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہم نے رن نہیں پڑھنا، ہم نے کیا کرنا ہے، را کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام مشدد لفظ ہے اور لام سختی سے پڑھا جائے گا، جیسے کہ فی بحر اللجی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ را کو لام کے ساتھ ملایا، اس کے بعد لام کو جیم کے ساتھ ملایا جائے گا اور دونوں پر سختی آئے گی اس لیے کہ یہ مشدد لفظ ہے۔ فی بحر اللجی یغشاہ۔ اب یا کے قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں، یا کو کیسے پڑھا جائے گا، کیونکہ ایک یا کے بعد دوسری یا بھی آ رہی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کا سلسلہ کار یہ ہوگا کہ جب ہم جیم کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو پھر ہم اس میں سختی کریں گے، یعنی کہ جب یا کو اپنے پہلے والے لفظ جیم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا تو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور جب اس کی اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ یعنی کہ تنوین کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پھر ہم نے تنوین کی آواز کو نکالنا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے ہم نے یا کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، جبکہ دوسری یا پر ہم نے سختی نہیں کرنی۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ فی بحر اللجی یغشاہ موج۔
اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس مشکل لفظ میں کتنے قاعدے چھپے تھے۔ تو ایک تو قاعدہ تھا تشدید کا، جو کہ نہایت ضروری تھا، اس لیے کہ تشدید کا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی بھی اس حساب سے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف یرملون، فی بحر را کے بعد جو لام آ رہا ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے، اور جب را اور لام یعنی کہ حروف یرملون میں سے جب یہ 2 لفظ آ جاتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو ہم نے وہاں پر گنہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ اظہار کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا فی بحر، ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، اظہار کیا، لام کو ہم نے چھپایا نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں موج من، اب اس قاعدے میں آپ دیکھیے کہ جیم پر بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ چکا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ را اور لام کے علاوہ باقی 4 حروف پر ہم نے گنہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ہم نے ناک میں لے جا کے پڑھنا ہے، جیسے موجم، ٹھیک ہے، آواز ناک سے ادا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نون ساکنہ ہے اور اس کے بعد فا آ چکا ہے، تو فا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی جو ہے آواز کو ناک میں لے جاتے ہوئے یعنی کہ اخفا کر کے ہم نے پڑھنا ہے، نون کو ظاہر نہیں کرنا۔ پڑھ کے دیکھتے ہیں موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب۔ آگے طوا آ چکا ہے اور یہ طوا جو ہے یہ وقف کی علامت ہے۔ ہم نے اس صورت میں کیا کرنا ہے، با کے اوپر جو تنوین کی علامت ہے اس کی ایک حرکت کو ہم نے گراتے ہوئے ایک ہی حرکت کو پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم نے سحابن نہیں پڑھنا، وقف ہم نے کرنا ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے من فوقہ سحاب، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ظلمات بعدها، اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا میم کیوں لکھا گیا ہے اور اس کا کیا قاعدہ ہے۔ تو جب بھی نون تنوین اور نون ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے تو پھر ہم نے اقلاب کرنا ہوتا ہے۔ اقلاب کا جو معنی ہے وہ ہے بدلنا، یعنی کہ تنوین کی علامت کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد با کو بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ظلمات بعدها فوق بعد، یہاں پر بھی ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ علامت وقف آ چکی ہے۔ الحمدللہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 کے متعلق جو ہمارا آج کا لیسن تھا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ اس طرح کے مزید لیسنز کو دیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کے مشکل الفاظ کو آسان طریقے کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ میرا ہر نیا آنے والا لیسن آپ تک پہنچ سکے، اور میری ویڈیو کو بھی آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔